اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ اس سے پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کو ایسی باتوں سے بھی آگاہ کروں اور ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک دوسرے کو آگاہی دے سکیں۔ جو میرے پاس معلومات ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں آپ تک اس کو ضرور پہنچاؤں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی عبادات پر بہت زور دیتے ہیں اور اس پہ ہمارا ایمان مکمل ہے، لیکن تمام چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں، اس کے باوجود ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس کو اظہار کر چکا ہوں کہ ہم عبادات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنے معاملات پہ جب یہ تمام فرائض ہم پورے کرتے ہیں تو ہمیں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ہمارے معاملات اور ہم اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ ہم ان پہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم جب یقین رکھیں گے تو ہمارے معاملات از خود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں اور گرفت میں آ جائے، اور انسان یہ جان لے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے کام کرتا ہے، مائنڈ اوور میٹر کیا ہے، تو ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کی مثال دی تھی کہ ایک جو جانور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی کے رحم و کرم پر ہوں، حالانکہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ میں آپ کو میڈیکل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو کیسے پختہ کیا ہوا ہے، عبادات کے بعد بھی وہ کس طرح یقین کامل رکھتے ہیں۔ لاہور کی میڈیکل کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جو تاریخ کے اور خاص طور پر میڈیکل کی تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر کرنل ڈاکٹر امیر الدین نے اسے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ لاہور میں ایک عالم دین، بہت نیک آدمی، مفتی محمد حسن صاحب، جن کا لاہور میں ایک بہت بڑا دینی مدرسہ جسے جامعہ اشرفیہ کہتے ہیں، جو اس وقت شاید یونیورسٹی کا درجہ بھی حاصل کر چکا ہے، وہ ان کے اس مدرسے کے بنیادی لوگوں میں شامل ہیں، جس نے ان کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کو مسئلہ ہوا، ایک ٹانگ کا مسئلہ تھا اور اس کو بہت تکلیف تھی مولانا کو، مفتی صاحب کو، تو انہوں نے مشورہ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو ٹانگ کاٹنے کی جب بات آئی تو ٹائم مقرر ہو گیا، وقت ایک کہ بھئی کب ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے۔ تو آپریشن کے وقت کرنل ڈاکٹر امیر الدین نے کہا کہ مفتی صاحب، آپ کو تھوڑی تکلیف دینی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک انجیکشن لگانا ہے جس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوشی کے عالم میں ہم نے آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے، چونکہ ٹانگ میں ہم نے ہر قسم کی چیز استعمال کرنی ہے، اس میں جتنے بھی اوزار اور آلات ہیں اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن مفتی صاحب نے جب یہ سنا کہ انہیں نشہ دیا جا رہا ہے یا اس کو کوئی انجیکشن لگایا جا رہا ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس انجیکشن کو نہیں لگوانا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خیال جو میرے اللہ پاک کی طرف ہے وہ ادھر ہی رہے، میں کسی اور خیال میں بھی پڑنا نہیں چاہتا۔ تو پھر ایسا ہوا، طب کی تاریخ میں، میڈیکل کی تاریخ میں یہ واقعہ ہوا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام کریں اور میں اس کو برداشت کروں گا، تکلیف کو برداشت کروں گا۔ مفتی صاحب کے انکار کے بعد ڈاکٹر بڑے پریشان اور حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہرحال
مفتی صاحب نے ایک اپنا جو رومال تھا وہ اپنے چہرے پر لیا، چہرے پر ڈال دیا، منہ پہ ڈال لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ آپریشن کریں اور اپنا کام کریں۔ اس دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اور ٹانگ کاٹنے کے بعد اس کو ٹانکے وغیرہ جو لگائے گئے، تو جب ٹانکے لگ چکے اور تمام کام مکمل ہوا تو مفتی صاحب نے اپنے چہرے سے، اپنے منہ سے یہ جو کپڑا انہوں نے رومال رکھا ہوا تھا وہ ہٹایا اور پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کام آپ کا مکمل ہو گیا؟ تمام ڈاکٹر پریشان اور حیران کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا بندہ ہے اللہ کا۔ تمام ڈاکٹر اس کی بلڈ پریشر اور باقی تمام چیزیں دیکھتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اور یہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں۔ الغرض مفتی صاحب خود اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور ڈاکٹر بھی اس حیرانی اور پریشانی سے باہر نکل آئے، اور وہ ایک چیز جس پہ انہیں یقین نہیں تھا اس پہ وہ حیران ہوئے۔ مولانا کا کام مکمل ہو چکا تھا اور ان کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اگر اس باریکی کو سمجھ جائیں کہ مائنڈ اور جسم کا، مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے۔ اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ بھی اس پہ قابو پا لیں تو آپ بھی اور ہم سب مشکلات سے دور نکل جائیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس قسم کے معاملات، واقعات آپ تک میں پہنچاتا رہوں تاکہ آپ کا بھی ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ صرف ایمان کی بات نہیں، یقین بھی ہمارا مضبوط ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔